بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آج وہ تاریخ ہے کہ جب کربلا میں حسینی قافلے کا ورود ہوتا ہے، ایک ایسا ورق تاریخ کا کہ جس کے بعد بہت سے انقلابات دنیا میں آئے، ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے کربلا کی سرزمین پر۔ وہ کاروان جو تقریباً 6 مہینے پہلے 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، آج وہ کربلا کی طرف آ گیا ہے، کربلا میں قدم جما چکا ہے۔ یہ کاروان کیوں آیا؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کو کیا خرابی لگ رہی ہے امت محمدی میں؟ ظاہر ہے کہ حسین علیہ السلام نے اس پورے قافلے کو ترتیب دیا ہے ایک بڑے ہدف کے لیے۔ وہ ہدف یہ ہے کہ کچھ کجی جو دکھائی دیتی ہے امت میں، کچھ انحراف جو دکھائی دیتا ہے امت میں، اس کو صحیح کیا جائے، اس کو سنوارا جائے، اس کو پلٹایا جائے اسی منزل کی طرف جس طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جانا چاہتے تھے۔ ہدف اس کا یہ ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آج یہ کاروان، آج یہ قافلہ آیا ہے کربلا میں، اور خیمے لگائے ہیں یہاں آ کر۔ کربلا کے واقعے کے اسباب اور اس کے علت اور ریزن کو اگر ہم دیکھنا چاہیں گے تو متعدد اس کے سبب ہیں جو جس کی وجہ سے کربلا کا اتنا عظیم واقعہ پیش آیا، اور جس کے لیے حسین ابن علی نے آ کر اتنی عظیم قربانی پیش کی۔ ظاہر ہے کہ امام کی قربانی کے پیچھے بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی ہدف کا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ جو کربلا کے وجود میں آنے کی سبب بنی، وہ حکومت میں فکری اور دینی جو انحراف پیدا ہوا تھا، اور وہ انحراف بہت ہی زیادہ شدید بڑھتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنا بڑا اقدام کرنا پڑا اور اپنے اتنے سارے عزیزوں کی قربانی پیش کرنی پڑی۔ انحراف بہت پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک تو امت مسلمہ نے حکومت کے اس حقیقی تصور کو نہیں سمجھا کہ جو رسول اللہ نے آ کر پیش کیا تھا، لہذا انحراف کی متعدد شکلیں شروع ہوئی نظر آنے لگی تھیں۔ لیکن یہ انحراف بڑھتے بڑھتے جب معاویہ کی حکومت تک پہنچا اور حاکم شام تک پہنچا تو یہ انحراف بہت زیادہ آگے بڑھ چکا تھا، اور اسی کی انتہا جو ہے پھر وہ یزید کی حکومت تک پہنچتی ہے۔ جو انحراف عام طور سے نظر آ رہا تھا، وہ اصلی مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آ کر حکومت قائم کی تھی، وہ ایک الہی حکومت تھی، اور اس میں تمام الہی، اسلامی، انسانی، اخلاقی ویلیوز اور جو قدریں تھیں، ان قدروں کی حفاظت اور ان قدروں سے معاشرے کو اور سوسائٹی کو مزین کرنا کہ ایک معاشرے کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس کے کھانے پینے اور دیگر تمام ضرورتوں سے بھی کہیں زیادہ بڑی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اقدار ہیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس سے قبل تمام انبیاء نے آ کر جو معاشرے کو سب سے بڑا تحفہ دیا تھا اللہ کی طرف سے لا کر، وہ دینی اقدار، دینی قدریں، دینی ویلیوز، جس میں انسانی اخلاقی ویلیوز تھیں، جو آ کر عطا کیا تھا۔ اور ایک صحیح ان ویلیوز کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک صحیح حکومت ہو جو آ کر ان ویلیوز کے ذریعے سے معاشرے کی تربیت کرے، چونکہ حکومت کا کام فقط لباس اور کھانا اور ان کی لوگوں کی سہولتیں فراہم کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ حکومت کا ایک اہم ترین کام اور ایک اہم ترین ذمہ داری حکومت کی
انسان جو معاشرے میں وجود میں آ رہے ہیں اور جو انسان پل رہے ہیں ان کی ایک صحیح تربیت کرنا بھی ہے، اور تربیت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو صحیح اقدار سے آشنا کیا جائے اور صحیح ویلوز تک ان کو لایا جائے، کہ اسی کو اسلامی اصطلاح میں معروف کہتے ہیں، کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کے طور پر بھی بیان کیا تھا، وہ معروف یعنی امر بالمعروف جس کو کہتے ہیں، اسی امر بالمعروف کے ذریعے سے ان قدروں تک لانا۔ حکومت کے زمانے میں مختلف حکومتوں میں یہ قدریں پامال ہو رہی تھیں، اور انہی قدروں کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی پیش کی۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ، آپ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 24 ہجری میں فتح آذربائیجان میں حذیفہ یمانی کے ہمراہ جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کے سچے دوست تھے۔ شب عاشور امام مظلوم علیہ السلام نے چراغ گل کر کے اپنے اصحاب کا امتحان لیا تو مسلم بن اوسجہ نے بڑے جوش و خروش میں تقریر کی، اے فرزند رسول، خدا کبھی ہمیں وہ دن نہ دکھائے، میں اپنا نیزہ دشمن کے سینے کے آر پار کر دوں گا۔ جب تک ہمارے ہاتھ سالم ہیں جنگ کریں گے، اور اگر اسلحہ ختم ہو گیا تو ہم پتھروں سے وار کریں گے، لیکن کسی قیمت پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے ساتھ جئیں گے اور آپ ہی کے ساتھ مریں گے۔ ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں کہ جیسے ہی روز عاشور آتش جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے، عمر بن الحجاج نے لشکر امام حسین کے میمنے پر حملہ کیا، اور شمر ابن ذیل جوشن نے اصحاب امام پر میسرے کی جانب سے حملہ کیا، تو مسلم بن اوسجہ سپاہ امام سے بپھرے ہوئے شیر اور تیز آندھی کی مانند نکلے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور جب زخموں سے چور ہو کر آخری سانسیں لے رہے تھے، امام عالی مقام ان کے سرہانے آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، یرحمک اللہ یا مسلم، اے مسلم بن اوسجہ، خدا تم پر رحمت نازل فرمائے۔ حبیب ابن مظاہر نے مسلم سے کہا، میرے بھائی اگر کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ مسلم بن اوسجہ نے اپنی انگلی سے سرکار سید الشہداء کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم جب تک زندہ ہو مولا حسین کی حفاظت کرتے رہنا اور اپنی جان ان کے قدموں پر نثار کر دینا۔ حبیب نے کہا، رب کعبہ کی قسم ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد مسلم بن اوسجہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ قاضی نعمان مصری تحریر کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ میری امت اور میری اولاد کے لیے وہ کتنا سخت دن ہوگا جب تیرے صلب سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آیات الہی کا استہزاء کرے گا، جو آیات الہی کا مذاق بنائے گا اور حلال خدا کو حرام کرے گا۔ بنی امیہ کے حکام امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کس قدر منحرف ہو چکے تھے، جس کا اندازہ خود تاریخ اسلام کے ان اوراق سے لگایا جا سکتا ہے جہاں تخت کے اوپر بیٹھنے والا حاکم یہ اشعار پڑھ رہا ہے، لغبت ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا، ایک ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں وحی خدا کا انکار کیا جا رہا تھا، تنزیل الہی کا انکار کیا جا رہا تھا۔
اب حاکموں کے اندر وہ جرأت پیدا ہو گئی تھی کہ تخت خلافت پر بیٹھ کر، تخت حکومت پر بیٹھ کر یزید شراب پی رہا تھا، علل اعلان گناہ کیے جا رہے تھے، جس کا اندازہ خود اس روایت سے کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن حنظلہ کی قیادت میں کچھ لوگ یزید کے دربار گئے کہ جا کے وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں کہ آخر یزید اور بنی امیہ کے حکام ان کی صورتحال کیا ہے. جب واپس آئے تو انہوں نے کہا بس مختصر یہ سمجھ لو کہ یزید کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، یزید بندروں سے کھیلنے والا ہے، یزید شراب پینے والا ہے. ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے. پیغمبر کی نظر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا، 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا. کیا چھوڑا گئے امت نے، کیا چھوڑا گئے امت نے، میرے بھائی کے گھر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے. شبیر کا لاشا ہے، شبیر کا لاشا ہے، میری راہ گزر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے ایک بہت ہی خوبصورت نظام حیات لے کر کے. اس نظام حیات کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے. بڑے خوبصورت اور حسین اصول ہیں اس کے، اور سب سے بڑا امتیاز ان اصولوں کا یہ ہے کہ فطرت انہیں بہت ہی آسانی سے قبول کر لیتی ہے. لیکن کچھ گڑبڑی پیدا ہوئی، کچھ ایسی خرابی پیش آئی کہ جس کے بعد ان تمام اصولوں کو بھلا دیا گیا. ان اصولوں کو بھلا کر ایک ایسے خلیفے کا انتخاب کر لیا گیا جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا.
खलीफा था मुसलमानों का, लेकिन मजाक उड़ाता था इस्लाम का, इस्लाम के लाने वाले का, इस्लाम के मुहाफ़िज़ हज़रत सैयद शुहदा का। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों ये इन्हिराफ फ़िक्रों में पैदा हुआ, ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। हज़रत हुसैन सलामुल्लाह अलैह खड़े हुए एक तहरीक का आगाज़ किया, सिर्फ़ इसलिए कि उम्मत को ले जाएं उन उसूलों की तरफ, उन सुनहरे उसूलों की तरफ कि अगर कोई उन्हें अपनाता है तो उसकी ज़िंदगी सुनहरी हो जाती है, उसकी ज़िंदगी इस काबिल हो जाती है कि उसको याद रखा जाए। लेकिन अगर उन उसूलों को इंसान भूल जाता है तो एक सबसे बड़ा जुल्म वो अपने हक़ में ये करता है कि यजीद जैसे फासिक और फाजिर इंसान को अपना खलीफा समझ बैठता है। सबसे बड़ा इन्हिराफ जो फ़िक्री तौर पर आया था वो ये था कि जैसा कि अर्ज़ किया गया कि इस्लामी और इलाही और दीनी क़दरों को पामाल किया जा रहा था। अखलाक़ी और इंसानी वैल्यूज़ धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही थी, और ये नतीजा था सबसे बड़े इन्हिराफ का जो शुरू में पेश आया कि पहले वो इलाही हुकूमत जो रसूलुल्लाह ने आकर क़ायम की थी, उस इलाही हुकूमत को एक ज़ाहरी खिलाफत की शक्ल में तब्दील किया गया कि जिसमें बहुत सारी दीनी अक़दार शुरू में महफूज थीं, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी तब्दीलियाँ आती रहीं। और उससे भी बड़ा ख़तरनाक और नुक़सानदेह अमल जो इस्लामी ममलकत में वजूद में आया वो ये था कि फिर यानी पहले इमामत और विलायत को खिलाफत की शक्ल में, फिर खिलाफत को आकर के मलूकियत और हुकूमत और सल्तनत में तब्दील होना, कि ये दौर माविया के दौर से हाकिम शाम के दौर से शुरू हुआ। अलबत्ता उसकी बुनियादें पहले ही से फ़राहम हो रही थीं, और उन्हीं बुनियादों की बुनियाद पर माविया ने आकर बाकायदा तौर पर हुकूमत को कायम कर दिया, दरबार को अपना मरकज़ बनाया। जबकि इससे पहले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और बाद में भी हुकूमतों में, और ख़ासकर अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मरकज़ जो है मस्जिदें हुआ करती थीं, लेकिन माविया के दौर में मरकज़ जो है मरकज़ हुकूमत वो दरबार बना, और हर इंसान को दरबार से मुताल्लिक़ होना था। फिर दरबार में जो फ़िक्री मुश्किलात पैदा हुईं वो इस तरह से मुश्किलात थी कि दीन फ़कत एक ज़ाहरी सबब बना। दीन ज़ाहिर में सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन दीन की बुनियादें सारी हिल चुकी थीं। ना वो एतक़ादात थे, ना वो एतक़ादी तरबियत थी, जिसकी बुनियाद पर धीरे धीरे माशरा इस मंजिल तक पहुँच गया कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़रने के सिर्फ 50 साल के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आकर इतनी बड़ी क़ुरबानी पेश करनी पड़ी। और जब इमाम इतनी बड़ी क़ुरबानी पेश कर रहे थे, उसी हुकूमत और हुकूमती इन्हिराफ़ात का असर था कि इमाम के पास आने वालों में कोई भी नहीं था जो इमाम के साथ आगे क़ुरबानी दे। कुछ ख़ानदान के लोग थे और कुछ इमाम के चाहने वाले जो बसरा और कूफ़ा से आए हुए थे, यानी ख़ुद मदीना और मक्का जो ख़ुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना शहर था, इतने बड़े शहर से भी इमाम हुसैन इस्लाम के साथ कोई नहीं था जो आकर क़ुरबानी पेश करता। ये दीनी इन्हिराफ़ और असल में हुकूमत के अंदर पाए जाने वाले फ़िक्री इन्हिराफ़ का नतीजा था, और जिसकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आकर अपने भरे घर की क़ुरबानी पेश की, ताकि लोग बेदार हों और समझें कि हुकूमतों में क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए।
जर्मनी के मुफक्किर टोमास हान ने हज़रत ईसा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का बगौर मुताला करने के बाद कहा, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का जायज़ा लिया जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सोची समझी और ज़्यादा अज़मत वाली दिखाई देगी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस दिन कुर्बानी दी तो वो अहलो अयाल से फारिग थे और इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि इसके बाद अहलो अयाल का क्या होगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले उनके साथ थे और उनमें से कुछ तो इतने कमसिन थे कि उन्हें बाप की शफ़क़त और सरपरस्ती की सख्त ज़रूरत थी। इसी तरह यूरोप के एक पादरी मार्सिक टोमास हज़रत ईसा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों के जज्बात के मुतालिक कहते हैं, अगरचे हमारे पादरी भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुसीबतों के जिक्र से लोगों को मुतासिर करते हैं, लेकिन जो एहसासात और जज्बात हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों में पैदा होते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार इससे खाली हैं। शायद इसका सबब ये हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हज़रत ईसा के मसाइब पहाड़ के मुकाबले में तिनके की हैसियत रखते हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का आगाज़ हुआ तो उस वक्त हुक्काम की सूरत हाल क्या थी, कैसा इन्हिराफ हाकिमों में पैदा हो चुका था कि दीनी इंसानी उसूलों को बालाए ताक़ रख दिया गया था। जुल्म, जौर, कत्ल व गारतगरी ने जगह बना ली थी। शियान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को, शियान अली इब्न अबी तालिब को तहक़ीक़ किया जा रहा था। शियान अली इब्न अबी तालिब के लिए अमन व अमान नहीं था। हर शिया को ये ख़तरा लाहक था कि कब उसे कत्ल कर दिया जाए, कब उसके हाथ पांव काट दिए जाए, कब उसे जिला वतन कर दिया जाए। चुनांचे इब्न अबिल हदीद लिखते हैं कि ये वो ज़माना था कि जब हुक्काम ने शियान अली इब्न अबी तालिब को अपने जुल्म व सितम का निशाना बना लिया था। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उस वक्त की सूरत हाल पर जब तज्ज़िया करते हैं तो फरमाते हैं कि ये वो दौर था जब मोमिनीन को कत्ल किया जा रहा था, जब मोमिनीन के हाथ पांव काटे जा रहे थे, जब लोगों को जिला वतन किया जा रहा था। इस्लाम के आने का मकसद ये था कि समाज में अदालत पैदा हो जाए। इस्लाम के आने का मकसद ये था कि लोगों में अदल व इंसाफ पैदा हो जाए, लेकिन इस्लाम के नाम पर हुकूमत पर कब्ज़ा करने वाले मुसलमानों का, मोमिनीन का खून बहा रहे थे। और ये वो दौर था, ये वो ज़माना था जब कसरत के साथ शियों को कत्ल किया जा रहा था। और इन्हीं हालात में मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ज़ियाद को कूफे का वाली बना दिया, कूफे का वो गवर्नर बना दिया, और उसने भी ढूंढ ढूंढ कर शियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि तारीख़ ने लिखा कि ये वो ज़माना है कि जिसमें कोई भी मशहूर शिया कूफे में नहीं रह सकता था। नाज़रीन, हम बैठे हैं आजकल आकर फ़र्श अज़ा पर ताकि हम देखें कि उस दौर में ऐसा क्या कुछ बदलाव आया कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
مجبور ہوئے کہ اپنے وطن خوبصورت شہر مدینے کو چھوڑیں، جہاں پر آپ کا بچپنا گزرا ہے، آپ کا گھرانہ وہی ہے، آپ کا گھر وہی ہے، حضرت رسول کا مرقد وہیں پر ہے۔ یہ دن کچھ اس طرح کا موقع ہمارے لیے فراہم کرتے ہیں کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں ان باتوں کو کہ جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کرنا چاہا۔ وہ کون سی برائیاں تھیں جو ایک دم سے عام ہوتی چلی گئیں، اور آخر وہ کون سا مرحلہ تھا کہ جب آ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرض کا احساس کیا، ایسے فرض کا احساس کیا کہ جس کے بعد آپ کے لیے مدینے میں رکنا مشکل ہو گیا تھا، بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، مسخرہ کر رہا ہے اسلام کا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو للکار رہا ہے اور ان سے بیعت کی خواہش رکھتا ہے۔ آخر انحراف کس حد تک کہ حجت خدا زمین پر موجود ہے اور ایک باغی، ایک خود بنایا ہوا خلیفہ آ کر اس سے بیعت طلب کرتا ہے کہ آؤ میرے سامنے جھک جاؤ۔ یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ حسین تو وہ شخصیت ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ ساری دنیا کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، لیکن حسین کی گردن سوائے خدا کے کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو علی ابن الحسین پر، سلام ہو اولاد حسین پر، سلام ہو اصحاب حسین۔